باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پینشن ختم کر دی جائے والی چلائی گئی حالیہ مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ سوال رکھوں۔ دنیا میں جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ اپنے شہریوں بلکہ دوسرے ملکوں سے آ کر سیاست کی خدمت بطور سروس ملازمت کرنے والے شہریوں کو بڑی عمر میں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ عزت دیتے ہیں کہ ان کے پرکس کا ذکر کرنا شروع کر دوں تو ایک لمبی فہرست بن جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی جو ان ملکوں میں سروس کرتے ہیں وہ جب پاکستان آتے ہیں تو پوش علاقوں میں نہ صرف جائیدادیں خریدتے ہیں بلکہ شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ادھر ہمارے ملک کو جو ہمارے ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے والے ان خدمت گزار بوڑھوں کی ہڈیاں بمبوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ 30-40 سال خدمت کر کے آخری عمر میں بھوکوں مریں اور فقراء کی طرح کبھی بے نظیر انکم سکیم کبھی احساس پروگرام کے تحت بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ یاد رہے کہ ان دونوں نام نہاد سکیموں کے تحت جو رقم دان کی جاتی ہے وہ ایک مناسب فیملی کے صرف ایک ہفتے کا خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ پینشنروں کی حالت زار دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ 90% پینشنر زندگی کی گاڑی کو محض دھکا دے رہے ہیں۔ مکان کا کرایہ دیتے ہیں تو بجلی سوئی گیس کا بل جان کو آتا ہے، بجلی گیس کا بل دیتے ہیں تو کچن نہیں چلتا، صحت کا پرابلم ہو جائے تو فاقے۔ جن 10% پینشنرز کو 5-6 لاکھ روپے پینشن اور نوکر چاکر عمر بھر کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں، ان کی پینشنوں کو ریگولیٹ کر لیا جائے تو کافی بچت ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ سرکاری ملازم سالوں تک معقول رقم تنخواہ میں سے کٹواتا ہے۔ اگر اس رقم کو کسی منافع بخش پروجیکٹ میں لگا دیا جائے تو پینشن کی ادائیگی وہاں سے ہو سکتی ہے۔ یہ حکومت کی نااہلی بلکہ بددیانتی ہے کہ وہ یہ رقم خود برد کر لیتی ہے۔ ایک مثال دوں گا، قیام پاکستان کے فوراً بعد نیک نیت لوگوں کی کوشش سے بینیولنٹ فنڈ کی رقم سے الفلاح بلڈنگ لاہور تعمیر کر کے اس سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ ملازمین کے بچوں کو وظائف اور شادیوں کے لیے مخصوص رقم اخراجات کے لیے دی جاتی ہے جو کہ ایک قابل ستائش کام ہے۔ اب بھی 6-7 ارب روپے ویلفیئر اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ دوسری طرف گورنمنٹ ملازمین کے لیے 2004 میں جو ریزیڈینشل سکیم انٹروڈیوس کرائی گئی، اس ہاؤسنگ سکیم کے بیسک مقصد کا ستیہ ناش صرف سیاسی بددیانتی اور بدتینتی کی وجہ سے کر دیا گیا ہے۔ ہر ماہ ایک معقول رقم کٹوتی سے اکٹھی ہوتی ہے۔ اس سکیم کو اس سکیم کے تحت چند لوگوں کو پلاٹ دیے جاتے ہیں اور وہ بھی انہیں تڑپا کر ترسا کر ان سے ترقیاتی اخراجات کی مد میں بھاری رقم وصول کر کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ 30-40% ملازمین اس سکیم سے اب فائدہ اٹھانے میں ناکام ہیں، کیونکہ وہ لمپ سم 25-30 لاکھ روپیہ جو یہ پلاٹ کی ترقیاتی اسکیم کی مد میں کرتے ہیں وصول کرتے ہیں، وہ دینے سے وہ قاصر ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں۔ آج سے تنہائیں کاٹی گئی رقومات کو منافع بخش کاروبار میں لگا دیا جائے تو بے شمار لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، اور پینشن دینے میں یہ جو جعلی یہ فگر آپ پیش کر رہے ہیں وہ بھی نہ کرنے پڑیں گے۔